الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اسباق میں سورۃ الماعون تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں سورۃ الکوثر کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الکوثر کا مقام نزول، اس حوالے سے ہمارے سامنے علماء کی دو رائے آتی ہیں۔ ایک کے مطابق یہ سورہ مکی ہے اور ایک رائے کے مطابق یہ سورہ مدنی ہے۔ اس کی تفصیلات میں جانے کا چونکہ وقت نہیں ہے، لیکن میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کے قول کو اگر نقل کیا جائے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے یہ سورہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی اس میں کوثر کا ذکر ہے، اور کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے۔ اس سمیت تفصیلات انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر جنت کی سیر کر کے آ چکے تھے، کوثر کا نظارہ کر کے آ چکے تھے، لہٰذا معراج کا ہونا مکی دور سے ثابت ہے، ہجرت سے پہلے ثابت ہے، اس لیے یہ رائے ہمارے سامنے آتی۔ دوسری رائے جمہور مفسرین، یہ تابعین میں سے حضرت اکرمہ ہیں، مجاہد ہیں، حضرت قتادہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا قول ہے یہ اس سورہ کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب ان پر یہ آپ ایک طرح کی اسمائل دے رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے۔ روایت کا جو خلاصہ ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے جب یہ سورہ نازل ہوئی، اور ایک روایت کا خلاصہ ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورۃ الکوثر پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ اب اس روایت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے؟ کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں، رائٹ؟ اور حضرت انس مکہ میں موجود نہیں تھے، مدینہ میں تھے، اور آپ کی رفاقت میں وہ 10 سال رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ دونوں دلائل ہمارے سامنے آتے۔ اس کے آگے چلتے ہیں، رکوع اور آیات کی تعداد پر بات کر لیتے ہیں۔ اس سورہ میں ایک رکوع ہے، مختصر سی سورہ ہے، 3 آیات ہیں، اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ سورۃ الکوثر ہونے کا ایک خاص مقام اس سورہ کو حاصل ہے، جو کہ مفاہیم اور معنی کے اعتبار سے تو یقیناً ایک ڈیپتھ اپنے اندر بہرحال رکھتی ہے، لیکن آیات کی تعداد اور حجم کے اعتبار سے یہ سورہ چھوٹی سورہ ہے قرآن کریم کی۔ اس سورہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کوثر اس کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کوثر سے مراد دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں، اور جنت میں موجود ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ تفسیر میں جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس سورہ کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ لہٰذا پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس وجہ سے اس سورہ کو اس نام سے موسوم کیا گیا۔ سورۃ الکوثر کے مضامین کی اگر بات کریں تو اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرما رہا ہے، آپ کی تعریف بیان فرما رہا ہے، کہ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل، اپنے احسان کا ذکر کیا ہے کہ جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، جو ان پر نازل فرمایا۔ تفصیلات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ دوسری آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کے احسان کے شکریہ میں نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کریں، جبکہ تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اب اس سورہ کو اگر گزشتہ سورہ کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو سورۃ الکوثر کی جو سورۃ الماعون کے ساتھ
ایک طرح کی مناسبت ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ الماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورۃ الکوثر میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اپ کمنگ لیکچر میں اس کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں، اور جو 3 پوائنٹس ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری آیت سے ریلیونٹ، انشاءاللہ اسی کو ہی تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالقرآن و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔